بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز حاضرین، آج کا دن ہم سب کے لیے یقیناً فرحت بخش اور روح پرور دن ہے۔ آج کی یہ صبح کس قدر سہانی اور باد نسیم کی بھینی بھینی خوشبوؤں سے لبریز ہے، جس نے مشام جاں کو معطر کر رکھا ہے اور روح کو ایک نئی حیات، حرکت، حرارت اور نئی تازگی و توانائی دے رکھی ہے۔ تمام لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ اور خوشی کی لہر ہے، سب کے دل امنگ، حوصلہ اور جذبات سے سرشار ہیں۔ موسم بھی خوشگوار، ماحول سازگار، فضا مشکبار اور قلب و روح کو سکون و قرار ہے۔ یوم جمہوریہ کی مناسبت سے سجائی گئی اس تقریب کے پرمسرت موقع پر ہم آپ سبھی حضرات کا خلوص دل کے ساتھ استقبال کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرات، ہمارے لیے مزید فرحت و انبساط، کیف و سرور اور اعتزاز و افتخار کا موقع ہے کہ اس تقریب میں صدر کی حیثیت سے تشریف رکھتے ہیں میر کارواں، مشفق و مربی، جامعہ حاضہ کے ناظم حضرت مفتی محمد ہارون صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ۔ ہم جناب کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کی تشریف آوری پر آپ کے بے حد ممنون و مشکور ہیں۔ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول ہیں کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ اب میں اس تقریب کے باضابطہ آغاز کرنے کے لیے برادرم محمد مصطفیٰ کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام الہی سے اس تقریب کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. تلاوت کلام الہی کے بعد اب میں دربار رسالت میں گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے برادرم محمد فیضان کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور دربار رسالت میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں۔ کیا پیش کریں آقا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کریں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ محمد فیضان۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں،
اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت، تو طاہر عمر مصطفیٰ سے بولے۔ جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت، تو طاہر عمر مصطفیٰ سے بولے۔ بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب، غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ یہ تھے برادرم محمد فیضان، جو اپنی مترنم اور دلکش آواز سے سامعین کے دلوں کو مسحور کر رہے تھے۔ حضرات گرامی قدر، ہم جانتے ہیں 15 اگست 1947 عیسوی کو مجاہدین آزادی کی ناقابل فراموش جد و جہد اور بے مثال قربانیوں کے بعد ہمارا یہ ملک آزاد ہوا۔ ایک طویل اور صبر آزما جد و جہد کے بعد ہمیں آزادی جیسی عظیم نعمت ملی۔ کسی بھی ملک اور باشندگان ملک کے لیے آزادی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی، بلکہ ایک بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کی آزادی میں جہاں ہر مذہب کے ماننے والوں کی قربانیاں شامل ہیں، وہیں مسلمانوں کی سرگرم شمولیت اور قربانیاں سب سے بڑھی ہوئی ہیں۔ پہلے ملک کی آزادی کے حصول کی خاطر اور بعد ازاں جمہوریت کے قیام کے لیے ملک کے مسلمانوں اور علماء کرام نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے، اور جس انداز میں یہاں کے مسلمانوں کی جافشانی، حریت، شہادت اور قربانیاں شامل تحریک رہیں، ان کی بنیاد پر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہاں کے مسلمان آزادی کے حصول اور جمہوریت کے قیام کی تحریک میں ہراول دستے کے طور پر شامل رہے۔ دور فرنگی سے نجات حاصل کرنے کے بعد مجاہدین آزادی نے یہ ضروری سمجھا کہ جمہوری طرز حکومت کے قیام کے لیے ایک متوازن اور جامع آئین مرتب کیا جائے۔ چنانچہ اس وقت کے بااثر اور دور اندیش قانون ساز افراد کی ایک ٹیم کو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی قیادت میں آئین سازی کی ذمہ داری سپرد کی گئی، جس کی تیاری کے بعد اسے دستور ساز اسمبلی کے سامنے پیش کیا گیا، اور یوں قانون ساز اسمبلی نے 26 جنوری 1950 کو جمہوریہ ہند کے آئین کے نفاذ کو ہری جھنڈی دی۔ اس طرح 26 جنوری 1950 کو باضابطہ طور پر دستور ہند کا نفاذ عمل میں آیا، اور تب سے اب تک جمہوری نظام ہمارے یہاں قائم ہے۔ معمار آئین کی جانب سے تیار کردہ یہ ایک ایسا جمہوری نظام ہے جس میں ہر ایک کو اس کے مذہب، طور طریقوں اور علاقائی رسم و رواج اپنانے کی پوری آزادی حاصل ہے، جس کا خواب ہمارے اکابر اور مجاہدین آزادی نے دیکھا تھا۔ اس دن کی اہمیت ہمارے لیے بئی معنی بھی بے حد خاص ہے کہ یہی وہ دن ہے جو آزادی اور جمہوریت کی حقیقی روح کی نمائندگی کرتا ہے۔ آج کے دن کو پورے ملک میں یوم عہد کے طور پر بھی منایا جاتا ہے، یعنی ہم میں سے ہر ایک اس دن کو یاد کر کے اپنے آپ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ کسی طور ہم اپنے اس عظیم دستور اور آئین پر آنچ نہیں آنے دیں گے،
اور اس کی حرمت کی پوری پوری حفاظت کریں گے۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر پورا ملک ایک ساتھ اپنے اپنے طور پر مجاہدین آزادی اور شہیدان وطن کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے اور ملک کے تئیں ان کی کاوشوں اور خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ہر گلی، محلے، گاؤں، قصبے اور شہر میں آج کے دن کو قومی تہوار کی شکل میں منایا جاتا ہے۔ مختلف طرح کے کلچرل پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں اور اسکولوں، کالجوں، اہم اداروں، انسٹیٹیوٹ اور مدارس وغیرہ میں تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی آج کی ہماری یہ تقریب ہے۔ اب میں پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے انگریزی تقریر پیش کرنے کے لیے برادرم محمد ریحان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور انگریزی تقریر پیش کریں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Honorable Chairperson, respected teachers and all my dear students. First of all, I would like to welcome all of you and I wish you a very, very happy Republic Day. As you know very well, today is Indian Republic Day, and we all are gathered here to celebrate the Republic Day. That's why I'm going to deliver a speech about Republic Day of India. I hope you will listen my speech carefully. My dear audience, India is a self-governing country since 1947. India got independence from British on 5th August 1947, which we celebrate as Independence Day. My dear audience, Republic means the supreme power of the people who live in the country, and only its citizen has right to elect leaders as a president, prime minister, chief minister, MP and MLA, etc. India is a democratic country where everyone is authorized to live and adopt the culture and religion which they desire. There is no any foundation to eat a certain thing which indicates a certain religion. There is no any foundation to adopt a certain culture. There is no any foundation to accept a certain religion. Everyone is free for that what they eat, what they wear and how they live. But it is very regret that some people want to color every Indian in their own color. They want to make India a Hindu state. They blame that Muslims are traitors. They consider that Muslims are a danger for the safety of our country. They openly oppose the Indian constitution and Muslims. They consider that Muslims have got their share in the form of Pakistan. That's why they should go to Pakistan. But they forget that still India has more Muslims than Pakistan. My dear national brothers, I think they forget the sacrifices of Muslims for making India free. But I would like to ask them, how can they forget this? The first person who endorsed fatwa against British and said, today India became slave was not anyone but a Muslim. How can they forget that the first person who started the first revolution for independence was not anyone but a Muslim? How can they forget that the first person who stood up to stop British in South India and said, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है, was not anyone but a Muslim? How can they forget that the first person who sounded of Inqilab Zindabad was not anyone but a Muslim? How can they forget that the first person who said, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा? My dear audience, the great freedom fighters were Mahatma Gandhi, Maulana Abul Kalam Azad, Tipu Sultan, Subhash Chandra Bose, Maulana Hussain Ahmad Madni, Maulana Muhammad Ali Johar, Rajendra Prasad, etc. My dear friends, now I'm going to wind up my speech. And I pray that may Allah keep every Indian Muslim safe and prosperous. And may India be the most beautiful place in the world. Ameen. Jai Hind.
انگریزی تقریر کے بعد ترانہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا پیش کرنے کے لیے میں جامعہ حاضہ کے ایک طالب علم عزیزم محمد مصطفیٰ کو آواز دیتا ہوں کہ وہ اپنے رفاقہ کے ساتھ ڈائز پر آئیں اور ترانہ پیش کریں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں، گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جن کے دم سے رش کے جنا ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر باقی نام و نشاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا
ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں. اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں. معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا.